ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز۔ ناظرین کرام، عقل و انصاف اور جذبہ ایمانی کے ساتھ فاروق اعظم نے جب زمین پہ عدل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت فرمائی عطا کہ آپ کا حکم زمین پر بھی چلتا تھا، آپ کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، آگ بھی مانتی تھی، صحرا بھی مانتے تھے، دریا بھی آپ کا حکم مانا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ایک روز مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے کہ یکایک زمین میں ارتعاش پیدا ہوا اور وہ زلزلے سے کانپنے لگی۔ حضرت عمر کا درہ آپ سب جانتے ہیں، مشہور زمانہ حضرت عمر کا درہ جس نے عدل اور انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا تھا، آپ نے وہ درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے زمین کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ زمین تھم گئی، رک گئی، ٹھہر گئی اور ایسی ٹھہری کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مدینے کی سرزمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ نے زمین پر عدل کا حق ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گئی زمین کی بات، ذرا پانی کی بھی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح فاروق اعظم کے حکم کا احترام کرتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں ناظرین کرام کہ فاروق اعظم نے جب حضرت عمر بن العاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اے والی مصر، دریائے نیل اس وقت بالکل خشک ہو چکا ہے، ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہوتا ہے تو ہم بھینٹ چڑھاتے ہیں، سیکریفائز پیش کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم ایک نوجوان کماری لڑکی کو عروسی لباس اور زیورات پہناتے ہیں اور دریا میں ڈال کر اسے قربان کر دیتے ہیں، اس لڑکی کی سیکریفائز دیتے ہیں۔ جب اس کا خون، اس کی زندگی اس دریا میں بہتا ہے تو دریا پھر سے رواں ہو جاتا ہے۔ یہ توہم پرستی تھی، لوگوں کی اسی طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ کار تھا۔ تو کہا کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی واپس نہیں آتا، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ وہ گورنر تھا، اس نے جواب دیا کہ اسلام تو اس طرح کی رسومات کی بالکل اجازت نہیں دیتا، میں اپنے خلیفہ کو اس رسم بد سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر بن عاص نے سیدنا فاروق اعظم کو ایک لیٹر لکھا، خط لکھا اور پھر جوابی خط کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ حضرت عمر کا جوابی خط انہیں موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ اے عمر بن عاص، انسانی جان دریا سے زیادہ قیمتی ہے، میں اس خط کے ساتھ دریائے نیل کے نام بھی ایک خط بھیج رہا ہوں، وہ خط تم دریائے نیل میں ڈال دینا اور پھر دیکھنا کہ اللہ کے حکم سے دریائے نیل خود بخود رواں ہو جائے گا۔ گورنر مصر نے خلیفہ کا یہ حکم سنا تو فوراً وہ خط پڑھا کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ جو دریائے نیل کے نام تھا اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں اہل مصر کو ساتھ لے کر گیا اور وہ خط امیر المومنین کے حکم کے مطابق جیسا انہوں نے حکم کیا تھا اس دریا کے درمیان جا کر دے دیا، رکھ دیا۔ دریا خشک ہو چکا ہے، کہتے ہیں خط ڈالنے کی دیر تھی کہ دریائے نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہو گیا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور پھر ایسا جاری ہوا کہ آج 1400 سال گزر چکے، آج تک جاری و ساری ہے اور اس کی روانی میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر غیر مسلموں نے بھی اس وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس دین کے ماننے والوں کے امیر کا تحریری حکم دریا میں مانتا ہو، اس کو مانتا ہو، اس دین کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔